الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجتنبون کبائر الاثم، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہوں کے دو درجات ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے بے نام نصاً منع نہیں کیا، یا یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے کرنے پہ اللہ نے کوئی سزا مقرر نہیں کی۔ وہ سارے کے سارے گناہ صغیرہ گناہ ہوتے، اور ایک گناہ کا قسم کبیرہ گناہ جسے بڑا گناہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا تو نام لے کے منع کیا ہوتا ہے، یا رسول اللہ نے نام لے کے منع کیا ہوتا ہے، یا اس کے مخالف کوئی جو امر ہے اس کا حکم دیا ہوتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے اس کے کرنے پہ کوئی سزا اور عذاب بیان کیا ہوتا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ساتھ ہی نماز چھوڑنے کا وبال بھی بیان کیا ہے، سزا بھی بیان کی ہے، تو نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان کبیرہ گناہوں میں، بڑے بڑے گناہوں میں ایک گناہ شلوار ٹخنوں سے یا کپڑا یا کوئی بھی تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ اور یاد رکھیے کہ کبیرہ گناہ جو ہوتا ہے اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک انسان اس گناہ سے باز نہ رہے اور انسان چھوڑنے کے ساتھ اللہ سے توبہ نہ کرے۔ ایک انسان توبہ کرے، توبہ کرنے کے ساتھ اس گناہ پہ مصر رہے، تو انسان کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ توبۃ نصوحا، جو قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ اہل ایمان اللہ کے ہاں توبہ کرو، اور توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرو۔ تمہارے دل میں یہ ارادہ ہو، اور ارادہ بھی پختہ ہونا چاہیے کہ یہ گناہ میں نے نہیں کرنا۔ پھر اگر ہو جائے، انسان ہے اللہ سے معافی مانگے، اللہ پھر معاف کر دے گا، لیکن توبہ کرتے وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اس گناہ کو میں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ میں نے عرض کیا ہے، کون سا ہے؟ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ آج دیکھیے جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں اس امت میں، ان میں یہ گناہ بھی سر فہرست ہے۔ مردوں کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے، جس کو اللہ کے نبی نے اونچا رکھنے کا حکم دیا، اور عورتوں کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر، جس کو اللہ کے نبی نے نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ ہم یورپ کی نقالی میں ترقی کے راستے پہ چلنے کی خاطر ہم نے ڈرامے اور ٹیلی ویژن کی وجہ سے فحاشی اور یعنی کو اس قدر اپنے گھر میں بسایا کہ ہمارے مردوں نے شلواریں نیچے رکھ لی اور عورتوں نے شلواریں اوپر کر لی۔ اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو کسی فرقے کی پہچان ہو۔ اب اللہ کے فضل سے اتنا بڑا احسان ہو چکا ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہ وہابیوں کی پہچان ہوا کرتی تھی، کوئی شلوار اوپر رکھ کے چلتا تھا نا تو لوگ مذاق بناتے تھے، لیکن اب اللہ کے فضل سے ہوا کیا، اب بہت سارے فرقے، بہت سارے لوگ اسے سمجھ چکے ہیں اور عمل کرنے لگے۔ دعوت اسلامی والے، ہزار اختلاف ہے ہمارا ان سے، ان کے ہاں بھی یہ گناہ ہے۔ دیوبندی، ان کے ہاں بھی یہ گناہ ہے۔ اہل حدیث، ان کے ہاں بھی یہ گناہ ہے۔ کسی مذہبی آدمی کے پاس چلے جائیں اور جا کر کے پوچھیں، وہ بتائے گا یہ گناہ ہے۔ اور 2 سے 3 احادیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گناہ کتنا بڑا ہے اور کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، کتاب اللباس میں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، تہبت کا، شلوار کا، کپڑے کا کوئی بھی حصہ جو من الکعبین ٹخنوں سے نیچے ہوگا، ما اسفل من الکعبین ٹخنوں سے نیچے ہوگا، ففی النار وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ادھر بیٹھا رہوں اور میرا تھوڑا سا کپڑا جہنم کی آگ میں چلا جائے؟ مطلب کیا ہے کہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جو جہنم کی آگ کے اندر لے جانے والا ہے۔ کون سا گناہ؟ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکے گا وہ جہنم کی آگ میں لے کے جائے گا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین شخص وہ شخص ہیں، تین قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں کہ لا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یکلمہم ولا یزکیہم، کہ جن کی طرف اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن نہ دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا۔ تین قسم کے لوگ، آپ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ان میں تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو توبہ کریں، اگر نہیں ہے تو الحمدللہ۔ وہ تین آدمی کون سے ہیں؟ پہلا آدمی المسبل، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ دوسرا آدمی المنان، نیکی کر کے احسان کر کے جتانے والا، اور یہ بھی عام ہے۔ اور تیسرا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، فرمایا وہ شخص جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے اپنی تجارت کی مانگ بڑھاتا ہے، اپنے سامان کا ریٹ بڑھاتا ہے، اپنا سامان بیچتا ہے۔ ہمارے ہاں منڈیوں میں یہ چیز عام ہے، دکاندار کے پاس جائیں، اللہ کی قسم جی قاری صاحب اسے گھر میں وارہ ہی نہیں ہے جی، اللہ کی قسم اتنے کا تو ہمیں نہیں پڑا جی، جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے مال کا ریٹ بڑھاتا ہے، مال بیچتا ہے، یہ مال بک تو جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو عذاب کتنا بڑا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے اللہ کے نبی خابوا وخسروا، یقیناً یہ لوگ تو برباد ہو گئے، خسارہ پا گئے کہ اتنا بڑا عذاب کہ کل قیامت کے دن اللہ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہ کرے، اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے، اللہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالے اور اللہ ان کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کرے۔ یہ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ، اور ہمارے یہاں تو فیشن سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں اور شلوار اور پینٹ اوپر کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ کون سی قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے کہ شلوار نماز کے ٹائم اوپر کرو، پینٹ اوپر کرو؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے تو کرتے ہیں، جہاں ہے وہاں نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے تو مطلق منع کیا ہے، عذاب کا اعلان کیا ہے، سزا بیان کی ہے، ہر حال میں، گھر میں ہو، کالج میں ہو، بازار میں ہو۔ یہ بازاروں میں، کالج میں تو نیچے رکھتا ہے کیونکہ وہاں جہنم کی آگ نہیں ڈلنی، اور مسجد میں آتا ہے کیونکہ مسجد میں جہنم کی آگ ہے، مسجد میں اوپر کر لیتا ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ اس کو دیا گیا۔ یہ سمجھتا ہے میں نے نیکی کر لی، مسجد میں آیا، اوپر کر لی، میری نیکی ہو گئی، جیسے نماز سے فارغ ہوا، مسجد سے آؤٹ ہوا، پینٹ نیچے کی۔ جبکہ ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے مسجد میں نماز کے لیے یہ شرط بیان کی ہو کہ نماز کے لیے یہ شرط ہے، نماز کے لیے یہ ضروری حکم ہے کہ نماز کے ٹائم اوپر رکھے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک آدمی کو دیکھا تو فرمایا اوپر کر لے، لیکن یہ نہیں کہا کہ نماز کے بعد نیچے کر لینا، یہ نماز کی شرط ہے، نماز کے ٹائم اوپر رکھنا نہیں۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے منع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی تو کوئی گناہ بھی دیکھتے، جس حال میں دیکھتے اللہ کے نبی اسی وقت روک دیتے۔ اور امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، میں بات کلوز کروں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ سارے ماننے والے بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، مانتے ہیں نا امیر المومنین کو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آخری وقت ہے، شہادت کا وقت ہے،
بار حملہ ہو چکا ہے، ابو لولو فیروز مجوسی ملعون حملہ کر چکا ہے، اس کے بعد کی بات ہے۔ زخم، پیٹ چیرا ہوا ہے، کاٹا ہوا ہے، لیکن لوگ عیادت کے لیے آ جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان پہ نظر پڑی تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی، تو امیر المومنین نے وہیں پر اسے روکا اور کہا اے غلام ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اوپر کر لے۔ یہ کپڑا اوپر کرنا ایک تو کپڑے کی پاکیزگی کا باعث بنے گا، وَأَتْقَىٰ لِرَبِّكَ، اور تیرے رب کے ہاں تقوی کا بہت بڑا سبب بنے گا۔ آپ دیکھیں اگر یہ گناہ معمولی ہوتا، یہ جرم نہ ہوتا، یہ عام روٹین ہوتی، یہ نماز کی شرط ہوتی، امیر المومنین اس عالم میں جس عالم میں انسان کو اپنی نفس کی پڑی ہوتی ہے وہاں اس کو روکتے، وہاں یہ خطاب کرتے، لیکن آپ نے اس گناہ کو دیکھا اور آپ کے لیے بڑا معیوب لگا کہ یہ گناہ یہ بندہ کر رہا ہے، آپ نے اسی وقت روکا۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ صحیح مسلم میں کتاب اللباس میں یہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی، صحیح بخاری میں کتاب اللباس میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى من جر ثوبه خیلا، بے شک اللہ رب العالمین اس بندے کی طرف کبھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ لا ينظر، اللہ نہیں دیکھتا اس شخص کی طرف نظر رحمت سے، دیکھتا تو ہے، اللہ تو ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نظر رحمت سے، نظر پیار سے نہیں دیکھتا، پسند نہیں کرتا کون سا شخص جو اپنی شلوار، اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ اب ظلم یہ ہے معاشرے میں، پیٹ پرست مولویوں نے، پیٹ پرست لوگوں نے ایک اس حدیث کو بیان کیا اور باقی ساری جو حدیثیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان ساری کی ساری کو اندر خانے کلوز کر لیا، کہتے دیکھو جی دیکھو حدیث آ گئی تکبر کی وجہ سے، اور بھائی یہ حدیث تو تکبر کی وجہ سے آئی ہے، اس سے قبل جو حدیثیں میں نے پڑھی ہے امیر المومنین فاروق اعظم کا جو حکم ہے، رسول اللہ کی جو پہلے حدیثیں پڑھی ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کسی حدیث میں تکبر کا ذکر نہیں ہے، تو صرف تکبر کی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بندہ کہے کہ تکبر کی وجہ سے، کیا سارے صحابہ متکبر تھے کہ جن کو اللہ کے نبی آرڈر کر رہے تھے نعوذ باللہ؟ نہیں، وہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، تو وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لے کے ان کو کامیاب قرار دے دیا تھا، لیکن ان کو اللہ کے نبی جب یہ آرڈر کر رہے ہیں اور وہ عمل کر رہے ہیں، میں اور آپ کیوں نہ کریں؟ اس لیے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تکبر کی وجہ سے کرے گا تو دگنا مجرم ہے، ایک تکبر اور ایک شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، لیکن اگر کوئی تکبر کے بغیر کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں مجرم ہی ہے۔ اور ایک اشکال اور میں حل کر دوں تاکہ کسی کے اگر ذہن میں آیا ہو تو وہ دور ہو جائے، میں اللہ کے فضل سے اپنے درس میں اشکالات دور کر کے جاتا ہوں۔ ایک حدیث آتی ہے بخاری میں، وہ تیر القادری گروپ اکثر اس حدیث کو کوٹ کرتا ہے اپنے پیٹ کی خاطر، کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، فرمانے لگے کہ ابو بکر تو لٹکاتا ہے تو تکبر کی وجہ سے تو نہیں ہے، تو وہ ایک ابو بکر کا عمل ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا کیوں لٹکتا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ ہمیں نہیں معلوم، شارحین نے اس کی شرح کی ہے، کسی نے کہا کہ ان کا کپڑا بڑا تھا، کسی نے کہا کہ ان کا جسم بھاری تھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن یہ ساری علماء کی باتیں ہیں، لیکن اس ایک ابو بکر کو تخصیص ملی، رسول اللہ نے دی، بے نام دی، لیکن ابو بکر کے اس عمل کے علاوہ نہ کسی صحابی نے کوئی تخصیص نکالی، نہ رسول اللہ نے کوئی تخصیص نکالی، حکم سب کے لیے عام تھا۔ جیسے میں ایک مثال دے دوں، امیر المومنین فاروق اعظم کی مونچھیں بڑی تھی، یہ بالکل موجود ہے، حدیث ہے، لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کو، مسلمانوں کو مونچھیں کٹوانے کا حکم دیا
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخصیص دی تھی، فرمایا عمر تیری یہ مونچھوں کا روب کفار پہ مشرکین پہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی حکم میں کسی صحابی کے لیے تخصیص آ جائے تو وہ صحابی کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی باقی بھی سینکڑوں جو حدیثیں احکامات ہیں وہ سارے کے ساری مطلق عوام کے لیے ہوں گے۔ جس طرح میں نے کتنی حدیثیں آپ کے سامنے رکھی، ان تمام احادیث میں ہمیں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو ابو بکر صدیق ہو یا کوئی بھی صحابی ہو، جس صحابی کا کوئی خاصہ ہوگا اس کے ساتھ خاص رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہے، بار کا وقت کی قلت ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، اصلاح کرنے کی اور اسے آگے نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔